بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ امام شافعی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اور اس مسئلے کی تکلیف آج تک امت کاٹ رہی ہے۔ جو شافعی ہیں، ہم تو نہیں کاٹ رہے، ہم تو امام بخاری کے ساتھ ہیں کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، نبی علیہ السلام کی حدیث لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، آپ سجدہ کرتے تھے، اس کے بعد جب دوبارہ قیام میں جاتے تھے میں پھر پاؤں سیدھے کر دیتی تھی۔ اس سے امام بخاری نے یہ باب اس پہ یعنی مسئلہ نکالا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، اب جو بندہ یہ بتا گیا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے، بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تکلیف آج امت کو اس طرح کاٹنی پڑ رہی ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے جو شافعی ہیں زیادہ تر لوگ، آپ ذرا ان کی عورتوں کو حج عمرے پہ دیکھیں، ان عورتوں نے گرمیوں میں بھی دستانے پہنے ہوتے ہیں، وہ آپ یہ نہ سمجھیں انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے، چہرے ان کے کھلے ہی ہوتے ہیں، چہرے کا نقاب نہیں کرتی ہیں، اور پورے انہوں نے ہاتھوں کے اوپر یہاں تک دستانے باندھے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کیا تکلیف ہے آپ کو، تو وہ کہیں گے چونکہ ہم نے اپنے مرد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے، تو چونکہ خاوند کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اپنا وضو سنبھالنے کے لیے ہم نے یہ جو مصیبت کاٹی ہوئی ہے دستانے والی، تو ہاتھ تو پھر بھی پکڑا ہی ہوا ہے مرد کا، وچ خالی ایک شاہی آ گئی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ پریکٹیکلی جعلی مسئلہ ہے، کیونکہ امت نے ریجیکٹ کر دیا، امت نے دستانہ پہن کے تو وہ یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس طرح کے جو جعلی مسئلے ہیں، اس طرح کے مسئلوں کا تو غامدی صاحب بھی بہت مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حق پہ نہیں ہے وہ اس مسئلے میں، ورنہ تو خود عمل کر رہے ہو نا، وہ خالی نہ صرف ان چیزوں کو غلط کہتے ہیں بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار کتنی فضول سا مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس قسم کے یعنی مسائل جو بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے